ویلکم بیک ٹو دا شو. پاکستان امریکہ تعلقات کی طرف آنا چاہتا ہوں. بلاول بھٹو صاحب بھی امریکہ گئے ہیں, آپ نے بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ ذرا تیاری کی ہوئی ہے, پڑھے ہوئے ہیں, ذرا ہمیں تھوڑے سے فیکٹ سے آگاہ کریں تو پھر ہم ذرا انالیسس کی طرف آئیں. دیکھیں نہیں, میری تو کوئی سچ تیاری نہیں ہے, تیاری تو آپ ہی کر کے آ جاتے ہیں. آپ یہاں آ کے ہمیں ٹاپکس بتاتے ہیں جیسے آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور بچوں کو بتاتے ہیں ہاں جی آج اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں, تو یہاں پہ آپ ہمیں امتحان میں کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی آج اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. پاک امریکن ریلیشن شپ جو ہے نا, تھوڑے سے میں دیکھ رہا تھا کیونکہ ایز اے پاکستانی کچھ 1-1.5 مہینے سے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی ہمارے تعلقات کوئی خرابی کی طرف جا رہے ہیں. ایک خوش آئندہ بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کے وہاں بھی سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری خارجہ اور یہاں کے ہمارے فارن منسٹر دونوں کی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میٹنگ میں کوئی ہماری جو سندھ کے پاکستان کے لیے جو بزنس ہے اس پہ ڈسکس ہوا ہے, یا دونوں طرف کے ریلیشنز جو ہیں اس پہ ڈسکس ہوا ہے. مگر مین جو بات ہے وہ فرسٹ ٹائم ہمارے جو فارن منسٹر صاحب ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ ایز اے فارن منسٹر امریکہ گئے ہیں اور ان سے کافی میٹنگز وغیرہ بھی ہوئی ہیں. مگر وہ اس ساری میٹنگز میں بڑے کنفیوز نظر آ رہے ہیں, بڑا ہی ایسے چپ چپ کر کے یوں ہاتھ باندھ کے, اور ایون کہ اگر آپ نے وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی کہ وہ جہاں پریس کانفرنس کی جاتی ہے یا میڈیا ٹاک کی جاتی ہے. اچھا, بلاول صاحب نے میڈیا سے بھی بات نہیں کی, سوائے وہ کل میں دیکھ رہا تھا CNN ایسے چینل گھما رہا تھا تو CNN کو انٹرویو دیا انہوں نے, ادروائز کسی بھی میڈیا چینل کو کوئی بھی بات نہیں. ایک دفعہ ہو چکا ہے نا ان کے ساتھ. اچھا, وہ دیکھا ہوا انٹرویو نا آپ نے؟ کون سا والا؟ نہیں دیکھا ہوا تو وہ ہم پروڈیوسر صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ دکھا دیں, جس کے اندر وہ ان سے کچھ سوال پوچھے تھے تو ان سے میں سمجھتا ہوں نہیں جواب دیے گئے, وہ ڈیفینسو ہو گئے اور ٹھیک ہے, وہ ایک ہیلری کلنٹن پہ چلے گئے. ایج وائز بھی ہوتا ہے, پھر ایک ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. تو کل بھی اس طرح سین یوں آئے کہ وہ جہاں میڈیا ٹاک ہوتی ہے نا کہ وہ امریکہ اور پاکستان کا جہاں جھنڈا ہوتا ہے تو یہ امریکن جھنڈے کے پاس کھڑے ہو گئے, اور وہاں سے کھڑے ہو کے, اور وہ میں دیکھ رہا تھا باڈی لینگویج بلاول صاحب کی, تو وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ یوں ہاتھ باندھ کے یوں کھڑا ہوا ہے اور آنکھیں نظریں نیچے ہیں. ایسی دیکھیں اب آپ اس طرح نہ کریں, کیونکہ مجھے یہ یاد ہے کہ خان صاحب گئے تھے یہ ازبیکستان, اور سارے ورلڈ لیڈرز جو ہیں وہ آ رہے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کنونشن یہ ہے کہ جب تک سب آ کے بیٹھ نہ جائیں کوئی بیٹھ نہیں سکتا. تو خان صاحب کرسی کے اوپر بیٹھ گئے تھے, پھر ساتھ جو تاجکستان کا پریزیڈنٹ تھا اس نے کہا خان صاحب کھڑے ہو جائیں. تو یہ چھوٹے موٹے گیس تو ہوتے رہتے ہیں, پہلی اسائنمنٹ ہے. آپ بھول گئے بلاول بھٹو صاحب, آپ بھول گئے ادھر میں بھی تھا. اچھا ہاں بالکل مجھے یاد ہے. ہاں تو میں لیکن وہ دوسری تقریب تھی, یہ دوسری تقریب تھی. تو خیر سچویشن یہ ہے کہ یہ اچھا خوش آئندہ بات ہے کہ ہمارے اپارٹ فرام دیٹ کہ ہمارے وزیر جو ہیں وہ فارن منسٹر جو ہیں وہ کس طرح وہ وہاں ٹریٹ کیے جاتے ہیں, یا وہ خود انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھا نہیں رکھا. مگر میرا یہ خیال ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ ہمارے تعلقات ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ, اور پھر ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی امریکہ کی کہ نہیں ہم تعلقات ہمارے اچھے ہیں اور ہم اچھا کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ایک تھوڑا سا کل مجھے بتایا کسی نے, مگر میں نے آج کوشش کی کہ اخباروں میں ڈھونڈنے کی اور خبروں میں کہ وہ خبر مجھے مل جائے, مگر مجھے ملی نہیں, کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ اور کنوینئنٹ ہیں پاکستان کے تعلقات بہتر بنانے کے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کل جب یہ مجھے خبر ملی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ کل مجھے یہ ویسے خبر ہے, یہ خبر اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں, ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے لازمی. نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں سوچ رہا تھا کہ وہ جو خان صاحب والا جو گراؤنڈ ہے نا کہ یہ ہوا ہے, تو تھوڑا سا جو ہے نا مجھے وہ لگا کہ نہیں واقعی یہ ہوگا. مگر میں نے آج کہیں خبر نہ ٹی وی میں دیکھی ہے نہ ہی میں نے. اس وقت پاک امریکہ تعلقات کے اندر 3 چیزیں ہیں. پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ امریکہ کے ساتھ آپ کی جو پالیسی ڈائریکشن ہوتی ہے نا وہ اسٹریٹجک بھی اور سیکیورٹی بھی, جو اصل ہمارا کور ہے پاکستان اور امریکن, وہ اکنامک نہیں ہے, وہ اسٹریٹجک ہے اور سیکیورٹی بیسڈ ہے. وہ صرف امریکہ سے نہیں ہوتا, وہ پورے کے پورے یورپین یونین سے اور اس پورے سینٹرل ایشیا اور ایسٹرن یورپین کے حصے سے جو امریکہ کے ساتھ جو ہے الائنڈ ہے, جو آدھا ایسٹرن یورپ بنتا ہے اور آدھا سینٹرل ایشیا بنتا ہے. دیٹ بینگ سیڈ
تین چیزیں ہیں میں. ایک تو پاکستان کے جو سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جن کی پاپولیرٹی میرے لائف ٹائم میں انپریسیڈنٹڈ ہے, وہ اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ ایک سپر پاور کے ساتھ بے وجہ جنگ چھڑ جائے. میں صرف انالیسس کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں 3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, آپ مجھے ذرا اجازت دیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان موسٹ پاپولر لیڈر وہ آیت اللہ خمینی بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ اس وقت پوری کوشش میں ہے کہ کسی طرح سپر پاور سے بلا وجہ پاکستان کی, حالانکہ 70% ایکسپورٹ یورپ, بڑی فورن پالیسی از اے ویری سینسٹیو ٹاپک. مجھے پتا ہے جو بندہ یہ میری بات فیس بک پہ سنے گا وہ نیچے جا کے مجھے یہی کہے گا تو بھی امریکی ڈالر کھا گیا, تو بھی یہ. لیکن سنجیدہ اگر بات کرنی ہے, سیریس اگر گفتگو کرنی ہے, تو وہ یہ ہے کہ فورن پالیسی از اے ویری سینسٹیو سبجیکٹ. ان کو جلسوں میں بیٹھ کے اس طرح سے ایکسرسائز نہیں کرنا چاہیے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اصل میٹنگ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہو رہی ہے جو بلاول بھٹو اور اینتھنی بلنکن کی ہو رہی ہے. اصل میٹنگ ہو رہی ہے دوحہ کے اندر بٹوین مفتاح اسماعیل اینڈ IMF. ایوری بڈی نوز کہ برینٹن ووڈز فارمولے کے بعد کس کے پاس IMF کا کنٹرول ہے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا. ایوری بڈی نوز who has control. they are in power. We are in dire need of foreign reserves. تو ایک دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دوحہ, میں صرف 1 منٹ میں کمپلیٹ کر رہا ہوں, کہ دوحہ میں مفتاح اسماعیل جو کر رہے ہیں وہ اصل اسٹریٹجک لیول جو ہے وہ ہو رہی ہے. نمبر 3 بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو اینتھنی بلنکن کے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو گئے ہیں صرف ایک فوڈ سکارسٹی کے اوپر کانفرنس میں, لیکن دورہ اس وجہ سے بڑا اہم تھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کا پہلا دورہ تھا, اور امریکہ نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ہارڈ اکنامک حالات میں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کی اکانومی کو ہیلپ کریں گے, اور انہوں نے کہا کہ IMF سے جو نیگوسیشن ہو رہی ہے وہ خوش آئند ہے. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک انیکسپیرینسڈ, اور میں انکیپیبل کہنا نہیں چاہتا بٹ ایک انیکسپیرینس چلیں فورن منسٹر ضرور لگایا ہے, اور میں سمجھتا ہوں دیٹ the job is too big for him. Right now we needed somebody who was much more experienced in diplomacy to serve as the foreign minister. بالکل ایسے ہی کہ آپ کسی بھی وکیل کو اٹھا کے چیف جسٹس پاکستان نہیں لگا سکتے, کسی بھی فوجی کو آفیسر کو اٹھا کے چیف آف آرمی اسٹاف نہیں لگا سکتے. اس کا ایک پورا پروسیجر ہے, پروسیس ہے, ایک عمر ہے, ایک میچورٹی ہے, ایک ایکسپیرینس ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم ادھر ضرور لیک کر رہے ہیں, لیکن البتہ جو ہمارے اسٹریٹجی اور سیکیورٹی والے جو معاملات ہیں, سینٹکوم اینڈ GHQ, وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوئے اس پورے ایپیسوڈ کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ within the next 2, میں بس آخری بات کر رہا ہوں, within the next 2 to 3 months پاکستان اور امریکن ریلیشن شپ جو ہے وہ زیادہ اسٹرینتھن ہوگی, وہ زیادہ مضبوط ہوگی. ایٹ لیسٹ میں فورن پالیسی کو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ پڑھتا ہوں, بہت زیادہ انالائز کرتا ہوں. میرا انالیسز یہ ہے کہ اگلے 2 یا 3 مہینے کے اندر پاکستان اور امریکہ کی بڑی اچھی ایک کولیبریشن ہونے والی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فرق امریکہ کو پتہ لگ گیا کہ ہم کوئی سیریا, عراق, لیبیا شبیا نہیں ہیں جہاں جو پاپولر ترین لیڈر ہوتا ہے وہ اسٹیٹ ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. پولیٹیشینز الگ ہیں, اسٹیٹ الگ ہے, اور جو پولیٹیشین پاور میں ہے وہ اسٹیٹ کی پاور کی وجہ سے ہے. تو لہٰذا امریکہ کا جو امریکن اسٹیٹ اور پاکستانی اسٹیٹ کے جو تعلقات ہیں وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں. وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے؟ سر دیکھیں, ہماری تو یہی خواہش ہے کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو. اور مگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ بالکل ہاٹ ٹاپک تھا, یہ ٹاپک آف دا ڈے بھی تھا, اس ٹائم بھی ہمارے آرمی کا اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا کہ نہیں, we are in good relations with which is necessary, جو کہ ایک اچھی بات ہے. Very sorry, time is up. With your permission ہم اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ ہمارے ناظرین کو.